بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت دوم کے عزیز طلبہ و طلبات، آج آپ سبق نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے سمجھدار بچہ۔ سمجھدار بچہ یعنی کہ عقل مند بچہ، ہوشیار بچہ۔ یہ آپ کا سنانے کا سبق ہے، یعنی کہ میں سناؤں گی اور آپ اسے غور سے سنیں گے۔ سبق سے پہلے سوچیں اور بتائیں، کوئی اجنبی آپ کو اپنے ساتھ چلنے کو کہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو پیارے بچوں، اگر کوئی اجنبی آپ کو اپنے ساتھ چلنے کو کہے تو آپ اس سے فوراً دور بھاگ جائیں اور شور مچا دیں اور بالکل بھی اس کے ساتھ نہ جائیں۔ پھر ہے، کوئی اجنبی آپ کے جسم اور چہرے کو چھوئے تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب ہے، کوئی اجنبی آپ کے جسم اور چہرے کو چھوئے تو آپ فوراً وہاں سے بھاگ جائیں گے اور اپنے والدین کو بتائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سمجھدار بچہ۔ چھٹی کی گھنٹی بجی۔ دانیال نے اپنا بستہ اٹھایا اور اسکول گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ پر خاصی بھیڑ تھی یعنی کہ رش تھا۔ بچے اپنے گھر والوں کے ساتھ گھروں کو جا رہے تھے۔ دانیال ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے ابا جان ابھی تک نہیں آئے تھے۔ وہ اسکول سے باہر ایک بینچ پر بیٹھ کر ابا جان کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام بچے گھروں کو چلے گئے۔ استاد بھی ایک ایک کر کے جانے لگے۔ اب گیٹ پر صرف چوکیدار رہ گیا تھا۔ دانیال کچھ پریشان تھا، اسے بھوک اور پیاس لگی تھی۔ اس دوران میں ایک موٹر سائیکل سوار دانیال کے قریب آ کر رکا۔ اجنبی کو دیکھ کر دانیال کو خوف محسوس ہونے لگا، یعنی دانیال ڈرنے لگا۔ اس آدمی نے دانیال سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں بیٹھا ہے۔ دانیال نے بتایا کہ اسے گھر جانا ہے اور وہ اپنے ابا جان کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا، بیٹا آؤ میں تمہیں گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ دانیال نے اسے جھٹ سے جواب دیا، تیزی سے فوراً جواب دیا، بیٹا میں تمہارے ابا جان کا دوست ہوں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اجنبی آدمی نے نرمی سے کہا، نہیں مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، دانیال نے صاف جواب دیا۔ یہ جواب سن کر اجنبی دانیال کی طرف بڑھا۔ بچاؤ بچاؤ بچاؤ، دانیال چلایا۔ دراصل دانیال کو اپنی استانی جی کی بات یاد آ گئی کہ کوئی اجنبی تمہیں اپنی ساتھ زبردستی لے جانے کی کوشش کرے تو شور مچا دو۔ دانیال کی آواز سن کر چوکیدار دوڑا آیا۔ چوکیدار کو آتا دیکھ کر اجنبی نے جلدی سے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ چوکیدار آیا تو دانیال نے ساری بات بتا دی۔ چوکیدار نے کہا، بیٹا شکر ہے تم نے شور مچا دیا اور بچ گئے، ایسے آدمی بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ اس دوران میں دانیال کے ابا جان بھی آ گئے۔ آج انہیں اس لیے دیر ہو گئی تھی کیونکہ ان کی موٹر سائیکل راستے میں خراب ہو گئی تھی۔ چوکیدار نے دانیال کے ابا جان کو سارا واقعہ سنایا۔ دانیال کے ابا جان یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے چوکیدار کا شکریہ ادا کیا جس نے بروقت پہنچ کر دانیال کو اغوا ہونے سے بچا لیا۔ بروقت پہنچ کر یعنی وقت پر پہنچ کر۔ انہوں نے دانیال کو اس کی سمجھداری پر شاباش دی۔ کون سی سمجھداری؟ اس کے شور مچانے والی سمجھداری۔ اگر وہ شور نہ بچاتا تو چوکیدار نہ سنتا تو نہ آتا، اگر چوکیدار نہ آتا تو وہ اجنبی شخص نہ بھاگتا بلکہ دانیال کو ساتھ لے جاتا۔ گھر پہنچ کر ابا جان نے دانیال سے کہا، بیٹا آج تم نے بہت سمجھداری دکھائی، مزید احتیاط کی ضرورت ہے، یعنی آئندہ بھی تم نے بہت خیال رکھنا ہے۔ جب تک گھر کا کوئی فرد تمہیں لینے نہ پہنچ جائے، اسکول کے احاطے سے باہر نہ نکلو، یعنی اسکول کی چار دیواری سے باہر نہ نکلو، جہاں تک اسکول کی حد ہے اسکول کے اندر ہی رہو۔ اگر گھر سے تمہیں کوئی چیز لینے
کوئی لینے نہ آئے تو اسکول کی چوکیدار یا اپنے استاد صاحب کو بتاؤ، کسی اجنبی سے کچھ لے کر نہ کھاؤ، نہ پیسے لو، کوئی اجنبی تمہارے جسم اور چہرے کو چھوئے تو اسے سختی سے منع کر دو۔ دانیال نے وعدہ کیا کہ وہ ابا جان کی ان باتوں پر عمل کرے گا۔ جی ٹھہریں اور بتائیں، کیا موٹر سائیکل سوار دانیال کے ابا جان کا دوست تھا؟ نہیں، موٹر سائیکل سوار بچوں کو اغوا کرنے والا تھا، بالکل بھی دانیال کے ابو کا دوست نہیں تھا۔ چھٹی کے بعد گھر سے لینے کے لیے کوئی نہ آئے تو آپ کیا کریں گے؟ چھٹی کے بعد گھر سے کوئی نہ لینے آئے تو ہم اسکول کے احاطے میں ہی رہیں گے، یعنی اسکول کے اندر رہیں گے، اسکول سے باہر نہیں نکلیں گے، اپنے استاد کو یا چوکیدار کو بتائیں گے، یا پھر آج کل تو بچے اتنے اچھے ہیں کہ وہ اپنے استاد سے یا پھر چوکیدار سے اپنے گھر میں فون کروا کر پوچھ لیتے ہیں کہ کتنی دیر ہو گئی، ابھی تک مجھے لینے نہیں آئے تو کب تک لینے آئیں گے، اور اپنے گھر کا نمبر بھی یاد رکھتے ہیں۔ سمجھیں اور بتائیں، اگر پیسے دے کر کوئی کام کرنے کو کہے تو آپ کیا کریں گے؟ جی اگر پیسے دے کر کوئی کام کرنے کو کہے تو ہم انکار کر دیں گے اور فوراً جا کر امی ابو کو بتائیں گے۔ اگلا سوال ہے، اگر دانیال موٹر سائیکل سوار کے ساتھ چلا جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر دانیال موٹر سائیکل کے سوار کے ساتھ چلا جاتا تو وہ موٹر سائیکل سوار دانیال کو قید کر لیتا اور دانیال کبھی اپنے والدین سے نہ مل سکتا۔ اگر آپ دانیال کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ آج کی کہانی ختم ہوگی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ حافظ۔